ہمارے دین اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ، ساری امت میں سب سے بڑی عظمت اور شان اللہ پاک سے حاصل کرنے والے بڑے افراد میں، بڑے مردوں میں سب سے پہلے دین اسلام قبول کرنے والے سیدنا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک مہینہ منسوب ہے ان کے ساتھ، کیونکہ آپ کا وصال ہوا تھا اس ماہ کے اندر 21 یا 22 جمادی الثانی۔ اس مناسبت سے چند ایک باتیں میں آپ بھائیوں سے ذکر کروں گا۔ فجر کے اندر بھی ہم یہ الحمدللہ وہ لے کر چل رہے ہیں ان کی سیرت مبارکہ کو۔ جمعۃ المبارک میں کچھ خاص پوائنٹ امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک بڑی خاص بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ آپ ماشاءاللہ پہلے بھی غور سے سن رہے ہیں، بڑی اہم بات، بہت بڑا یہ پوائنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات سے پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو تخلیق فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے، اللہ تعالیٰ تو خود بخود ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، دنیا جہان والے جانے کہ میں اللہ ہوں، تو اس کی جو ابتدا تھی اور آغاز تھا وہ اس نے کہاں سے فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو تخلیق فرمایا۔ اب ذرا غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہچان کروانی تھی اپنی، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنا لا شریک ہونا، اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی سلطنت، اپنی شان اس نے ظاہر کرنی تھی۔ اس کے لیے تخلیق کس کو کیا؟ نبی کریم علیہ السلام کے نور مبارک کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری پہچان کا سب سے پہلے ذریعہ بننے والے کون ہیں؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک پوائنٹ۔ پھر اس نور مبارک کو بھیجنے کے لیے کتنی کائنات بنی، کتنی انسانیت بنی، 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، رسول آئے، انبیاء آئے علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان ہر نبی علیہ السلام نے ہر دور کے اندر جب جب ان کو بھیجا گیا اپنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام انہوں نے سنایا۔ سب سے آخر میں تخلیق کے لحاظ سے، بننے کے لحاظ سے سب سے اول، اور نبیوں میں تشریف آوری کے لحاظ سے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت نہیں دی کہ آپ نبی ہونے کا اعلان کریں، نہیں بتایا۔ جب 40 سال مبارک ہو گئے، زندگی مبارک، ظاہری زندگی مبارک، تو اللہ پاک نے اجازت دی کہ اب آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیں، نبی ہونے کا اعلان کر دیں۔ غور کیجیے گا، یہ وہ مین پوائنٹ تھا جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا، اور کہاں دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش نبی رسول بھیج چکا۔ پیارے آقا پاک علیہ السلام کو جب بھیجا تو چاہا کہ میں اب آپ کے ذریعے اپنی وحدانیت کے نور کو مکمل فرماؤں۔ آپ کو اجازت دی کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں، اسی کی ایک عبادت کی جائے گی۔ جب آپ نے اس توحید کا اعلان فرمایا تو اس توحید سے دل کو منور کرنے والے بڑے افراد میں سے سب سے پہلے شخص کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ غور کیجیے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی معرفت جو پہلے دن سے ارادہ الہی میں تھی، اس ارادہ الہی کا اظہار بڑے مردوں میں اگر ہوا ہے تو وہ سب سے پہلے کس پر ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا شان ہے! اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور پہچان اس نے کس کے ذریعے کروانی تھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس پہچان کا سب سے پہلا فرد، سب سے پہلا شخص جو چنا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اسلام کے آغاز ابتدا میں جس بندے کو چنا گیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ چھوٹے بچوں میں 10 سال کی عمر میں سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ اس نور توحید کے لیے چنے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا بچوں کے اندر۔ خواتین کے اندر جن کو چنا گیا وہ ہیں ہم سب مومنوں کی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں جن کو چنا گیا وہ ہیں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بڑے جو افراد ہیں، بڑے افراد مرد حضرات میں سب سے پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر نور ایمان سے منور ہوئے، اور پھر آپ نے اس نور مبارک کو، تعلیمات کو سیکھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا، اور کمال انداز میں پھر آپ نے اس کو آگے پھیلانا شروع کیا۔ اصل مشن کیا تھا؟ پھیلانا، آگے چلنا۔ یہاں میرے پاس 8 افراد کے نام لکھے جن میں بڑی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تو پہلے نمبر پر ایمان لائے۔ آپ نے دیکھا کہ میرے دوست کون ہے؟ بیلی، یار، جن سے کاروبار بھی آپ مل کر کرتے تھے، تجارت کا لین دین۔ ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں نے کتنے نام لیے آپ کے سامنے؟ 4 نام۔ یہ چاروں وہ افراد تھے جو کاروباری معاملات میں آپ کے بیلی تھے، دوست تھے، یار تھے۔ میرے جملے پر غور کرنا ذرا، کون تھے آپ کے؟ کاروباری، بے کرنے والے، بزنس مین۔ یہ بزنس میں ایک دوسرے کے بیلی تھے، دوستیاں تھی آپس میں، لین دین تھا، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ سچ کے ساتھ کاروبار کون کرتا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو سب سے پہلے چلے گئے حضرت عثمان غنی کے پاس۔ انہوں نے کہا یار عثمان، میں تمہیں جانتا ہوں، سچے آدمی ہو، کاروبار میں بھی بالکل 100% امانت داری سے چلتے ہو، برائی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برائی بے حیائی سے بچاتے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، تم کبھی بتوں کے سامنے بھی نہیں گئے ہو، تو آؤ میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں۔ بات چیت شروع کی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت توحید تھی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، وہ ان کو سنائی۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ یہ بات تو ماننے والی ہے کہ صرف عبادت کے لائق ایک ذات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ تو ماننے والی بات ہے۔ کہا کہ پھر مہربانی کرو نا، آؤ میرے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چل کے آپ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے اپنے بزنس مین دوست کو ساتھ ملایا، حضور پاک کی بارگاہ میں لے آئے۔ اصل کام یہ ہے، بندہ بزنس بھی کرے اور ساتھ ساتھ دین اسلام کا کام بھی کرے۔ ہمارے بڑے دوست ایسے ہیں جو بزنس کی وجہ سے نمازوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، بزنس کی وجہ سے دیانت داری سے دور ہو جاتے ہیں، بزنس کی وجہ سے دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اصل بزنس وہ ہے، کاروبار وہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اصل کاروبار وہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا نا کہ سچا تاجر، سچا کاروبار کرنے والا شخص وہ حشر والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کاروبار کر رہے ہیں لیکن سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، تو میں حشر والے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ تو ہے بزنس، لیکن اس کے ذریعے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ حشر والے دن کامیابی، اللہ پاک کے عرش کا سایہ۔ دوسرے نمبر پر آپ حضرت طلحہ سے ملے۔ یہ حضرت طلحہ کا واقعہ بڑا عجیب سا ہے۔ حضرت طلحہ گئے تھے کسی سفر پر، بزنس کے سفر پر، ان کو وہاں ایک عیسائی راہب ملا، جس کو ہم پادری کہتے ہیں، راہب ملا۔ اور راہب نے پورے منڈی کے اندر، سارے لوگوں کے اندر یہ اعلان کروایا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو مکہ المکرمہ سے آیا ہوا ہو وہ مجھے ملے آ کے۔ حضرت طلحہ فرمانے لگے کہ میں نے لوگوں کو کہا میں مکہ سے آیا،
کہا تمہیں پادری ملنا چاہتے ہیں، راہب ملنا چاہ رہے ہیں، آپ چلے گئے۔ اس نے پوچھا کہ آپ مکہ سے آئے ہو؟ فرمایا بالکل مکہ سے آیا ہوں۔ مکہ میں کس جگہ سے؟ کہا مکہ کے مین خانہ کعبہ کے پاس سے آیا۔ تو کہنے لگے کہ وہ راہب کہتا ہے کیا ان دنوں کے اندر مکہ المکرمہ میں کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے جو پہلے نہ ہو اب ہو گیا ہو؟ یہ کہنے لگے کہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے راہب کہ میرے علم کے مطابق، جو میں نے پہلے کتابیں پڑھی، اپنی کتابیں پڑھی، ان کے مطابق یہی وہ تاریخ اور دن ہے، یہی وہ زمانہ اور وقت ہے جن میں نبی آخر الزمان نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمانا ہے۔ اور میرے علم کے مطابق انہوں نے اعلان مکہ المکرمہ کی پہاڑیوں سے کرنا ہے۔ ان کی جو نبوت کی اور رسالت کی ابتدا ہے وہ مکہ المکرمہ کی پہاڑیوں والی بلندیوں سے ہونے والی ہے۔ تو میرے علم کے مطابق انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہوا ہے، تم بتاؤ کہ تمہیں کیوں نہیں پتا؟ حضرت طلحہ کہنے لگے کہ میں عجیب حیرت میں آ گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو جب یہ سفر پر گئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان ہے نہیں فرمایا، یہ جب ادھر پہنچ گئے تو پیچھے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، ادھر راہب نے یہ چیزیں ان کو بتائیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں کشمکش اٹھ گئی ہے، کیا واقعہ پیش آ گیا؟ کہتے خیر میں اپنا سفر بزنس سارا تجارت کا کلوز کر کے جب واپس پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کوئی گل ہوئی ہے اتنے مکہ پاک وچ؟ لوگوں نے کہا ہو گئی ہے۔ کیا کہا؟ ہو گئی گل، ہو گئی کی گل ہو گئی ہے؟ کہنے لگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ پاک کی کرو، یہ سارے بت جو رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول بن کے آ گیا۔ یہ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں سن تو پہلے چکا تھا، وہاں سے دل میں تھا کہ جو اتنی دور بیٹھ کر عیسائی گواہی دے رہا ہے تو یہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے انہی دنوں کے اندر نا ایک کمیٹی بنائی کافروں نے، مختلف افراد کی، تین تین چار چار بندے اکٹھے کر دیے، انہیں کہا کہ تو نے فلاں مسلمان کو واپس لانا ہے، کفر میں واپس آ جائے، انکار کر دے حضور علیہ السلام کا، تو نے فلاں جگہ جانا ہے، تو نے فلاں کے پاس جانا ہے۔ اور یہ جو حضرت طلحہ ہیں ان کے ساتھ تین کافر چار کافر ملائے گئے اور ان کی ڈیوٹی لگی کہ تو نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو واپس لانا ہے، ان کو کہنا ہے کہ وہ دعویٰ اس ایمان والے حصے سے پھر جائیں اور واپس پرانے دین کی طرف پلٹے۔ حضرت طلحہ اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ مل کر سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچ گئے۔ ادھر دیکھ چکے تھے کہ عیسائی بھی گواہی دے رہے ہیں، لیکن اتنی جلدی یہ بھی حالت وقت بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے، کہنے لگے کیا ابو بکر صدیق تو مجھے جانتا ہے، میں تجھے جانتا ہوں، سچا بندہ ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ اسلام قبول کر گیا، واپس پلٹو، انہی کو خدا مانو جن کو ہم پہلے سے مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کس کو ماننا ہے؟ کہتا ہے یہ لات منات ان کو مانو، عزا کو مانو۔ آپ نے اس کے ساتھ مکالمہ فرمایا، ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ فرمایا یہ لات کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا بت کیا ہے؟ یہ عزا کون ہے؟ کیا مانگتے ہو اس کو؟ وہ چونکہ سمجھدار آدمی تھے حضرت طلحہ، تو آپ اس سے بار بار پوچھ رہے ہیں کیا عقیدہ ہے؟ کہتا ہے یہ ہمارا خدا ہے، لات خدا ہے، عزا یہ ہمارے خدا کی بیٹی ہے۔ فرمایا تو پھر کوئی بیوی بھی ہونی چاہیے، بیوی کیڑی تھوڑے خدا تھی؟ اس وقت ان میں نظریہ کوئی نہیں تھا کہ ہمارے خدا کی کوئی، یہ لات عزا کی کوئی بیوی بھی ہے۔ کہنے لگے بیوی آدھے لب بھی نہیں ہے، بیوی لب، بیوی آدھے نہیں لب رہے، بیوی لب رہے، بیوی کیڑی ہے ہندی؟ آپ نے فرمایا افسوس ہے یار تجھ پر طلحہ، اتنے دانشور آدمی ہو، سمجھدار ہو، یہ کیا ہے؟ مورتی سی گڈی گڈے سے بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہو کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ اس کی بیٹی اور یہ بیوی جی اس کی تلاش جاری ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ ان کو کون مانتا ہے رب؟ کیا ہے یہ بت بنائے ہو تمہارے ہاتھوں کے؟ تمہارا عقل نہیں کام کرتا؟ اس کائنات کا رب اور حقیقی عبادت کے لائق وہ ہے جس نے تجھے بھی بنایا ہے، مجھے بھی بنایا۔ اپنے آپ پر غور کر، اپنے جسم، اپنے بال، اپنے رونگٹے، اپنے ایک ایک عضو پر غور کر، یہ کیسا اللہ پاک نے تجھے بنایا اور مجھے بنایا ہوا ہے۔ یہ ساری کائنات دیکھ، آسمانوں کو دیکھ، زمینوں کو دیکھ، یہ پہاڑوں کو دیکھ، وہ ہے اصل رب اور عبادت کے لائق جس نے یہ ساری کائنات تخلیق فرمائی ہے۔
تجھے کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تو ان کی طرف سے آ گیا مجھے واپس لانے کے لیے؟ میں تجھے کہتا ہوں کہ توبہ کر لے۔ تو تجھے پتہ ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ایک اللہ کی عبادت کا فرما رہے ہیں، چونکہ وہ دل میں پہلے اس راہب کی وجہ سے بات بیٹھ چکی ہوئی تھی۔ ادھر سے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، حضرت طلحہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے کہ اے ابوبکر، تیری باتیں سن کر میرا دل کھل گیا ہے، سیدھا فوری ابھی مجھے لے کر چل آقا پاک کی بارگاہ میں۔ حاضر ہوئے، پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیسی شان ہے! حالانکہ انہوں نے لگایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو انکار پر مجبور کرنا ہے، آگے سے انہوں نے تبلیغ ایسی فرمائی، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اصل جو آپ میں میرے اندر ہر بندے کے اندر یہ کوالٹی، یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہم نے بھی لوگوں کو اسلام کی طرف، اسلام کی محبت کی طرف، عبادات کی طرف، سچائی کی طرف، دیانتداری کی طرف ہم نے مائل کرنا ہے۔ کاروبار بھی کریں، لین دین بھی ہو، رشتہ داریاں بھی نبھائی جائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ انداز اپنایا جائے کہ ان کو اسلام کے قریب کیا جائے، کیونکہ یہی یاری، یہی محبت، یہی پیار دنیا کے اندر بھی، قبر حشر ہر جگہ پر ہمیں کام آنے والا ہے۔ ورنہ بڑے ایسے بزنس مین یار بیلی سجن ہوں گے جو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جب حضرت عثمان غنی بھی آ گئے، حضرت طلحہ بھی آ گئے، تو پھر آپ تینوں، سیدنا صدیق اکبر نے دونوں کو ساتھ ملایا اور تینوں مل کر گئے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ زبیر بن عوام وہ بھی بزنس مین دوست تھے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کو بھی تینوں نے مل کر سمجھایا، بالکل اسی انداز میں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل مبارک کو بھی اللہ پاک نے کشادہ فرما دیا۔ پھر تینوں چاروں مل کر گئے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ بھی بزنس مین بیلی تھے سارے۔ جب چاروں نے ان کو جا کے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی اسلام کے لیے کشادہ فرما دیا۔ اب سارے اکٹھے ہو کر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور مزے کی بات آپ کو سناؤں، یہ پانچوں اصحاب جن کے ابھی میں نے ذکر کیا، یہ پانچوں اصحاب وہ ہیں جن کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت آقا پاک نے عطا فرما دی۔ عشرہ مبشرہ ہم جانتے ہیں نا، 10 صحابہ کرام، ان 10 میں سے 5 یہ ہیں، ان 10 میں سے جن کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت ملی، ایک محفل کے اندر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 کو فرمایا تھا تم سب جنتی ہو، ان 10 کے اندر سے یہ 5 وہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اسلام میں داخل ہونے والے، یہ 4 افراد۔ یہ ہوتی ہے محنت، شانے بھی ہوں، عظمتیں بھی سنائیں، مقام بھی ان کے مانیں، پیار بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ ورک بھی ہو، تبلیغ بھی ہو، اسلام اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات بھی ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی بات ہو۔ اصل بیلی، یار، دوست، سجن، پیارا وہی ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، اور جس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے بندہ دور ہونا شروع ہو جائے، نمازوں سے دوری، اسلام کی محبت ختم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان معاذ اللہ ایک عام فرد کی طرح دکھنا شروع ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ یہ جس بندے کو میں سن رہا ہوں، جس سے میری دوستی لگ گئی، جس کے قریب میں جا رہا ہوں، یہ میرے لیے فتنہ بن رہا ہے۔ یہ پوائنٹ ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ پھر آگے کام بڑھتا گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ایک دن کا واقعہ، یہ جو میں نے ابھی پہلے سنا یہ ایک دن کا واقعہ ہے۔ پھر دوسرے دن حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت سیدنا ابو سلمہ، اور حضرت سیدنا ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ میں نے کتنے نام لے لیے؟ 5۔ دوسرے دن آپ سارے مل کر ان 5 افراد کے پاس گئے، اور اللہ پاک نے ان 5 کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اصل تبلیغ یہ ہوتی ہے، میں جو بار بار پوائنٹ واپس لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیو، ہمیں آپس میں اسلام کی دعوت کو، محبت کو، سچائی، دیانتداری، حقانیت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ بن گیا کہ ہم لوگ الا ماشاء اللہ، میں اوور آل نہیں کہتا، ہر بندے کے لیے یہ بات ہے، ہر بندہ اپنے حالات کو جانتا ہے، ہم نے اپنی نجی محفلوں کے اندر اسلام کی گفتگو کرنا بند کر دی ہے۔ جب ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو زیادہ تر کس موضوع پر ہوگی؟
آج کل ملک کے حالات دیکھو کیا ہیں جناب، فلاں وزیر اعلیٰ تے فلاں وزیر اعظم آج تک کی کر گیا ہی ہے، ٹھیک ہے، ملک آج کل کدھر چل رہا ہے، کاروبار کے حالات سناؤ جی کی گل ہے، پھر سناؤ پھر آج کل کی کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں پھر آج کل کاروبار، پھر وہ تیرا سنا سی ادھر بزنس شروع ہوا سی اتنے پھر کی بنے، ہماری یہ ڈسکس ہوتی ہے، سناؤ پھر اور سناؤ، پھر کوئی اور گل سناوے نا ذرا، کوئی اور ہی پھر سنا دے، ایک دوسرے سے کبھی ہم لوگوں نے کہا کہ یار کلمہ بھی سنا دے، کلمہ ہی سنا دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی پڑھ کے سنا دو یار، آج کلمے کا تکرار ہوگا ہمارا، کبھی یہ کہا کہ اللہ پاک کی کوئی 4 5 10 شانیں سنا دے یار، اللہ پاک کی شانیں کیا ہیں، اپنی نجی محفلوں میں جو ہمارے گھر میں آپس میں دوست احباب کی لگتی ہیں، کبھی یہ کہو کہ یار نماز کی کوئی فضیلت ہی سنا دے، نماز کی فضیلت کی ہے، سنائے نا ذرا نماز کی کیا شان ہے، نمازی جو پابندی سے نمازیں پڑھتا ہو، سچ کی فضیلت سناؤ، یا جو سچ بولتا ہے اس کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا مقام نصیب ہو جاتا ہے، جھوٹ 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 کی مذمت کے بارے کوئی ایک آدھ حدیث پاک سنا دو، یہ اسلام کی باتیں ہیں، صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو وہ یہ گفتگو کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کی توحید کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دن صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات جاری ہے، تبادلہ خیالات، اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کے پوچھا میرے پیارے صحابہ کرام کیا باتیں کر رہے ہو، کس بارے گفتگو ہو رہی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالی کا شکر کر رہے ہیں، تمہیں کس بات پہ شکر کر رہے ہو، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شکر کر رہے ہیں کہ کتنے بت پرستی والی دل دل سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرما دی، اور یہ سارا احسان اللہ پاک نے ہمارے اوپر آپ کے صدقے سے کیا ہوا ہے، اس لیے ہم اللہ پاک کا شکر کر رہے ہیں اور ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں اللہ ہمیں اسلام پہ قائم رکھنا۔ صحابہ کرام کی باتیں اس طرح کی محفلیں ہوتی تھی، ہمیں بھی چاہیے میرے پیارے بھائی، گھر میں بیٹھے ہیں تو بچوں کو ساتھ ملائیں، بیوی کو ساتھ ملائیں، ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھ لے بیوی نال کنیاں گلاں کرنے اسلام دیاں، ہاں جی، بیوی کے ساتھ کتنی باتیں ہوتی ہیں ہماری اسلام کے بارے، بیوی کے ساتھ لین دین کی، گھر کی ساری ضروریات آپ پوری کر رہے ہیں نا مرد حضرات، صبح دوپہر شام کھانا پینا سارا ہم کرتے ہیں، ادھر ادھر محنت بھی جا کے کرتے ہیں، لیکن کبھی چل کے تفصیل سے روزانہ پوچھا کہ اے زوجہ محترمہ بتاؤ تو صحیح آج نمازیں ساری پڑھی تھی، آج گھر میں تلاوت قرآن پاک کتنی دیر کیا تھا، بچوں سے نمازیں پڑھائی ہیں، بچیوں سے بچوں کو کہا ہے قرآن پاک گھر میں پڑھنے کا، یہ بھی تو گھر میں چل کے پوچھیں کہ ہمارے گھر میں اللہ پاک اور اس کے پاک ربی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کتنا سارا ہمارے اپنے ذریعے پہنچ رہا ہے، اگر تو پہنچ رہا ہے تو سبحان اللہ شکر کریں، لیکن اگر کہیں کمزوری ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا یہ انداز آج کی ابتدائی گفتگو سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ غور کیا کہ میں اسلام میں داخل ہوا ہوں تو میرا کوئی بھی بیلی جو میرے ساتھ لگا ہوا ہے، میرا دوست، میرا یار، میرا فرینڈ، وہ مجھ سے پیچھے نہ رہ جائے، ان کو بھی آپ نے اپنے ساتھ ملا کے دامن رحمت سے وابستہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ایک وحدہ لا شریک ذات کے اوپر ایمان لا کے اسلام کے نور سے منور کروا دیا، اصل یہ تبلیغ ہے۔ دعا کریں میرے پیارے بھائی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، باتیں چونکہ لمبی ہیں، ٹائم ہمارا بہت شارٹ ہو گیا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک بات بتانی ہے، فرمایا بتاؤ، عرض کی حضور دنیا میں جتنے مشہور زمین پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں، زمین پر اس سے درجنوں درجنوں آگے کے مقام پر آسمانوں میں مشہور ہیں، آسمانوں میں مشہور ہیں حضرت ابوبکر صدیق، دنیا میں تو ایسے بھی ہیں نا جو مانتے ہی نہیں، انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن جبریل علیہ السلام کہتے ہیں حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے سارے ہی حضرت ابوبکر صدیق سے پیار کرتے ہیں، سارے فرشتے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی کون سی شان تمہارے اندر زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، فرشتوں میں کون سی فضیلت زیادہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ یہ بڑی شان ہے، تو کہنے لگے جبریل علیہ السلام ان کی جس شان پہ ہم زیادہ بات کرتے ہیں وہ ہے حلیم ہونا، کیا ہونا؟ حلیم، بردبار، حوصلہ والا، ہمت والا بھی، جرت والا بھی، لیکن
حوصلے والا، برداشت والا، ان کے اندر جو حلم کی صفت ہے، کہا ہم فرشتے ان کی اس صفت کا بڑا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے اندر بھی حوصلہ ہونا چاہیے، بردباری آنی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔